فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بیٹھی، کچھ سی رہی ہیں، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرا تھا، ہاتھ سے ٹٹولی، سوئی نہیں ملی۔ سوئی ایسی چیز ہے جو دن کے اجالے میں ڈھونڈنے سے جلدی نہیں ملی، بھلا رات کی تاریکی میں کیسے ملے؟ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دفعتاً سارا گھر نور و انوار سے چمک اٹھا، اور میں نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سوئی ڈھونڈ لی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی سے اٹھی اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو چھو کر دیکھنے لگی۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ ایسے چھو کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ باہر اتنی زوردار بارش ہو رہی ہے اور آپ کا جسم مبارک ذرہ برابر بھی بھیگا نہیں ہے، اس لیے حیرت سے دیکھ رہی ہوں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ یہ تم نے اپنی سر پر کیا اوڑھ رکھا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میرا دوپٹہ نہیں ملا، اس لیے میں نے یہ آپ کا رومال شریف اپنے سر پر ڈال لیا ہے۔ سرکار انور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ باہر بارش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ وہ نور و انوار کی تجلیات ہیں جو ہر دم مجھ پر اپنے رب کی طرف سے برستی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تمہیں یہ اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو تم نے اپنے سر پر دوپٹہ کے بجائے میرا رومال ڈال دیا ہے، اسی کی برکت سے تمہیں یہ نور و انوار کی بارشیں دکھائی دے رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا نور بھی ہیں، خیر البشر بھی ہیں، امت کی ہدایت کے لیے آتے ہیں تو خیر البشر بن کر آتے ہیں، اور رب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو لباس حقی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ سرکار کی پوری حقیقت کو کوئی کیا جان سکے گا؟ ہمارا تو بس یہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کو تو آپ جانے یا آپ کا رب جانے، ہم تو بس یہ کہیں گے اب تک نہ لکھ سکا کوئی کامل ثنائے مصطفیٰ، نہ ابتدا کی ہے خبر اور انتہا محال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر اور عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما اندھیری رات میں بہت دیر تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے رہے۔ جب دو بارگاہ رسالت سے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تو ایک صحابی کی چھڑی روشن ہو گئی، وہ دونوں اس لاٹھی کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں اپنے اپنے راستے الگ ہونے لگے تو دوسرے صحابی کی چھڑی بھی روشن ہو گئی۔ اسی طرح وہ دونوں اپنی اپنی لاٹھیوں کی روشنیوں سے سخت اندھیری رات میں اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ ابو نعیم نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بارش والی رات تھی، سخت اندھیرا تھا، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لیے باہر تشریف لائے تو ایک بجلی چمکی۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قتادہ نماز کے بعد ٹھہر جانا، میں تمہیں کچھ عطا کروں گا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شاخ عنایت کر کے فرمایا، اس کو لے لو، یہ تمہارے لیے 10 قدم آگے اور 10 قدم پیچھے روشنی دیتی رہے گی۔ اللہ اللہ، ہمارے آقا صرف نور ہی نہیں بلکہ سراپا نور ہیں۔ تخلیق اول نور، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر بھی آپ کا نور، حضرت شیث علیہ السلام میں آپ کا نور، عبد المطلب کی پیشانی پر جو چمکا وہ بھی آپ کا نور، حضرت عبداللہ سے جو ظاہر ہوا وہ بھی آپ کا نور، حضرت آمنہ سے بوقت ولادت چمک کر ملک شام کے محلات کو جو دکھایا وہ بھی آپ کا نور۔ نہ صرف آپ نور ہی نور ہیں بلکہ جس کی لاٹھی کو چھو لیں وہ بھی نور ہی نور، کسی کو شاخ عطا فرما دیں وہ بھی نور ہی نور، اندھیرے گھر میں تشریف لائیں تو گھر روشن ہو جائے، جس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیں اس کا چہرہ روشن ہو جائے، اور اگر ہم غریبوں کے دلوں میں آ جائیں تو دل روشن ہو جائے، اگر ہم ہمارے آقا کا ذکر خیر کریں تو ہماری زبانیں روشن ہو جائیں، اگر ہم اپنے آقا کا ذکر سنیں تو کان روشن ہو جائیں، اور ہم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو دنیا روشن ہو جائے، اسی محبت میں مر جائیں تو مرنے کے بعد قبر روشن بلکہ آخرت بھی روشن۔ اے اللہ حضور انور محمد رسول اللہ کے طفیل ہماری دنیا و آخرت دونوں کو روشن فرما دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں،
ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔